نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج ایک اہم عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی، وہ ہے ہمارے معاشرے میں منکرات کا پھیل جانا۔ اللہ معاف فرمائے، بہت گناہ ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں، اور پھر بعض گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آج میں چند منکرات کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر سننے والوں کو، تمام احباب کو ان منکرات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا منکر اور گناہ جو ہے وہ ہے اذان کا جواب نہ دینا۔ لوگ نہ تو اذان سنتے ہیں اور نہ ہی اس کا جواب دیتے ہیں، اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ مرض عوام و خواص سب کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے ذمہ اذان سننا بھی لازم ہے۔ اب تو تلاش کرنے سے بھی ایسے لوگ نہیں ملتے، لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ عورتیں گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو کام سے رک جاتی اور اہتمام سے اذان کو سنتی تھی۔ اس زمانے میں بے پردہ عورتیں بھی سر پر دوپٹہ رکھتی تھیں، اور بعض کاشتکاروں کو دیکھا کہ سر پر گھاس کا گھٹا اٹھا کر جا رہے ہیں، جو کافی وزنی ہوتا ہے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو وہیں رک جاتے، اسی بوجھ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب اذان ختم ہوتی تو پھر آگے چلتے۔ آج اگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں تو نہیں ملیں گے۔ زمانے سے برکت اٹھ گئی ہے، اس لیے طرح طرح کی مصیبتیں اور آفات اور عذاب ہم پر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے تمام احباب اس بات کی کوشش کریں کہ اذان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید یہ فرمائی ہے کہ مؤذن جو لفظ کہے آپ بھی واپسی جواب میں وہی لفظ کہتے رہو، اور حی علی الصلاۃ جب کہے مؤذن تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور منکر اور گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہے خواتین کو حق کے وراثت سے محروم کرنا۔ لوگ وراثت کے مسائل میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، بہنوں کا حق نہیں دیتے، پھوپھیوں کا حق نہیں دیتے، اور بڑے عجیب قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم مفت میں ہو گئی ہے، اور کیا ان کی شادی پر رقم خرچ نہیں کی جاتی؟ کبھی بہانے کرتے ہیں کہ بچیاں عیدیں اور شب برات لے جاتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مگر لڑکے بھی تو تمہاری جیب کاٹتے ہیں، وہ کب معاف کرتے ہیں؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ بھائی معاف کس طرح کیا ہے؟ اس کے نام مکان کی رجسٹری، نہ زمین کی رجسٹری، نہ انتقال، نہ ان کا قبضہ۔ معافی کس چیز کی ہوئی ہے؟ پہلے قانونی طور پر ان کے نام رجسٹری کرواؤ، انتقال کرواؤ، ان کو قبضہ دو، سال 2 سال وہ استعمال کریں، زمین کی پیداوار کھائیں، ان کو ان کے منافع معلوم ہوں، پھر معاف کریں تو ٹھیک ہے۔ خالی معافی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز دور سے جس طرح زمین منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اسی طرح ہم تو ان پر قابض ہیں۔ اگر لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا تو بڑوں نے نہیں دیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ انگریز دور میں وراثت شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انگریز دور میں لڑکیوں کا حق نہیں دیا گیا تو کیا ان کا حق ختم ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے؟ زمینیں تمہارے پاس موجود ہیں، وہ ان کے حوالے کر دو۔ اگر بڑوں نے اپنی قبریں خراب کی ہیں تو تم اپنی قبریں خراب نہ کرو۔ ایک گناہ میت کے کپڑے جوڑے خیرات کرنا بھی ہے۔
ایک رسم یہ بھی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے کپڑے اور جوڑے، خاص کر استعمالی کپڑے، خیرات کر دیتے ہیں، حالانکہ ورثاء میں اکثر نابالغ ورثاء بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میت کے تمام کپڑے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا ترکہ ہے، جس کو شرع کے مطابق تقسیم کرنا واجب ہے۔ اس سے پہلے کوئی چیز خیرات نہ کی جائے، البتہ اگر سب وارث بالغ ہوں اور وہاں موجود ہوں اور خوش دلی سے سب متفق ہو کر دے دیں تو یہ خیرات کرنا جائز ہے، لیکن اسے واجب یا ضروری سمجھنا پھر بھی غلط ہے۔ میت کے گھر عورتیں بھی کئی مرتبہ جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ایک بار تعزیت کر لینے کے بعد دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ بظاہر ان کا آنا تسلی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اہل میت کو صبر دلانے، دل تھامنے اور تسلی دینے کی ایک بات بھی نہیں کرتی، الٹا ان کو غم یاد دلا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، یا وہاں بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتی ہیں اور اہل میت کو زیر بار کرتی ہیں، اور کپڑے اتنے بھڑکدار پہن کر آتی ہیں جیسے کسی شادی میں شریک ہو رہی ہوں۔ علاوہ ان کے اور بھی منکرات و مفاسد ہوتے ہیں جن سے اجتناب لازم ہے۔ اور دور حاضر کی ایک اہم لعنت یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے فوٹو اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں اور فوٹو میں ممتاز شخصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ تصویر کشی حرام ہے۔ بعض لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر میت کے منہ کھول کر اس کا فوٹو کھینچتے یا کھنچواتے ہیں تاکہ بطور یادگار اس کو رکھیں۔ یاد رکھیے تصویر کشی مطلقاً حرام ہے۔ فوٹو کھینچنے اور کھنچوانے والے دونوں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض جگہ دوستوں اور رشتہ داروں کے انتظار یا نمازیوں کی کثرت یا ایسی ہی کسی اور غرض سے میت کی تدفین میں دیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ کامل 2 دن تک میت کو پڑا رکھتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کام لو۔ آج ہم لوگ اس حدیث پاک کی کتنا خلاف کرتے ہیں، اور علماء کے جنازے بھی بڑی تاخیر سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے؟ اور بہت سی جگہ رونے پیٹنے میں عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں اور پردہ کا مطلقاً خیال نہیں رکھتی، اور بعض جگہ عورتیں فرط غم سے اپنے نامحرم عزیزوں مثلا دیور، چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد بھائیوں سے لپٹ کر روتی ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ رنج و غم میں شریعت کے احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ بعض جگہ اوپر کی عورتیں جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے رونا آئے، اور بعض عورتیں بن بن کر بتکلف روتی ہیں۔ یہ سب غلط ہے اور منع ہے۔ اور ایک سنگین کوتاہی جو بہت کثرت سے ہو رہی ہے کہ میت کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ جس کے قبضہ میں جو مال ہے وہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی تو ہیں، باہم ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت بھی ہے، لہذا تقسیم کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ تعویل وہی شخص کر سکتا ہے جو قابض ہے، کیونکہ اسی میں اس کا نفع ہے۔ دوسرے ورثاء چھوٹے یا ماتحت ہونے کے باعث شرما شرمی سے کچھ نہیں کہتے، مگر دل سے کوئی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کی یہ ظاہری اجازت خوش دلی سے نہیں ہوتی، جس کی بنا پر ایک وارث کا تمام ترکہ پر قبضہ کر لینا بالکل حرام اور ناجائز ہوتا ہے، خاص کر اس صورت میں جب کہ بعض وارث نابالغ یا مجنون ہوں یا غائب ہوں، کیونکہ غائب کی اجازت کا کچھ علم نہیں، اور نابالغ یا مجنون اگر اجازت دے بھی دے
اور خوش دلی سے دے تب بھی اس کی اجازت معتبر نہیں۔ لہذا عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ڈریں اور ظلم و غضب سے باز آئیں اور وارثوں کو شرع کے مطابق ان کا پورا پورا حق پہنچائیں۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ تیسرے دن ہی وراثت تقسیم کر دی جائے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج کون کون سی بات سمجھائی جائے۔ ہر چیز میں ہم شریعت کے خلاف ہو گئے، ہر چیز ہماری شریعت کے خلاف الٹ ہوگی۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شروع میں دل نرم ہوتے ہیں، جب تازہ فوتگی ہوتی ہے دل نرم ہوتے ہیں، اس لیے تیسرے دن وراثت تقسیم کر دو، یا پہلے ہی دن اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت میں کوئی یہ عیب نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب دن زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر انسان مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتے ہیں، بہنوں سے لڑتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت نے کتنا پیارا ہمیں سبق دیا ہے کہ تیسرے دن وراثت تقسیم کر دو، جس کا جو حصہ آتا ہے اس کو دے دو۔ ہم لوگ سال سال تک تقسیم نہیں کرتے، تو وہ سب کا یعنی وراثت سب کے ملکیت میں ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، وارثوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ یہ مشترکہ چیز کا استعمال کرنا حرام ہے جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ کتنی کوتاہی ہمارے اندر ہو رہی ہے۔ اور وراثت کے چند مسائل بھی سن لیجئے کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے۔ کسی وارث کو کوئی خاص چیز تقسیم کے بغیر خود رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تانبے پتل کے برتن کو تقسیم کیے بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بانٹ لیں، جس میں مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں۔ اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کرے یا مل کر کریں تو صرف بالغ کرے، نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف درست نہیں ہے۔ ترکہ سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ خیرات کچھ جائز نہیں۔ اس طرح کے صدقہ خیرات سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے، اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں۔ اس مشترک مال سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے۔ پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو اختیار ہے۔ تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں صدقہ خیرات نہ کریں، اس لیے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں۔ اگر چھوٹے بچے کہہ دیں کہ ہمارا یہ سارا مال مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، نابالغ بچے ہیں یتیم، تو پھر لگانا مسجد مدرسے میں بھی لگانا جائز نہیں۔ اس لیے اس وراثت کے مسائل علماء کے پاس بیٹھ کے سنیں، ان سے پوچھیں اور شریعت کے مطابق اپنے اموال تقسیم کریں۔ یہ ہمارے زمانے کا بڑا گناہ ہے، وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا۔ بہت کم لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وراثت تقسیم نہ کرنا یا تقسیم سے پہلے ان منکرات کا ارتکاب کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا آل حق کے ساتھ وابستہ حضرات سے میں درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اہل باطل سے اپنے آپ کو ممتاز کیجیے اور وراثت کو شرع کے مطابق تقسیم کرنے کو رواج دیجیے، اور تقسیم وراثت سے پہلے جو اسے صدقہ کرنے کی رسم چل پڑی ہے، جس کو تفصیل سے اوپر میں نے بتایا، اس کو ختم کریں۔ اس مٹے فریضے کو ہر طرح سے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مٹی سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
تو پھر ایک قرآنی فریضہ یعنی وراثت، اس کے زندہ کرنے پر کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف نصیب فرمایا ہے وہ وراثت تقسیم کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرے۔ اگر آج تک وراثت تقسیم نہیں کی اور آج ہی اللہ کا خوف دل میں آ گیا ہے تو توبہ استغفار کر کے آج ہی وہ اپنا مال تقسیم کیجئے۔ بہنوں کا حق کھایا ہے تو ان کو دیجئے، پھوپھی کا حق کھا لیا ہے تو ان کو دیجئے۔ غرض اگر ہم نے نمازیں خوب پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، لیکن وراثت تقسیم نہیں کی، بھائیوں کا مال کھا گئے، بہنوں کا مال کھا گئے، تو قیامت والے دن یہ حج، یہ روزہ، یہ عبادات ہمارے منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ تو اس سے بچیں، وراثت کو تقسیم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ ہے جس کا تذکرہ کر دوں کہ بعض لوگ محرم میں شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں کہ صرف اس دن یا صرف اسی ماہ میں ہوا کرے، وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن غم کا دن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور ہماری تاریخ اسلام تو شہداء کی تاریخ ہے، ہماری پوری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو یا کوئی نہ کوئی اللہ والا اللہ کو پیارا نہ ہوا ہو۔ پھر تو پورا سال شادی کی چھٹی ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو شہادت اعزاز ہے، یہ شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو ایک اعزاز ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہاں اب ہمیں شہادت عیب نظر آتی ہے کیونکہ ہم دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہمارا مطمع نظر دنیا ہے، ہمارا مقصود یہ زمینیں ہیں، ہماری تگ و دو یہ مال بنانا رہ گیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اسلام کی محبت ہو، تو جس طرح صحابہ کو شہادت لیلا کی طرح محبوب تھی، ہمیں بھی شہادت اسی طرح محبوب ہونی چاہیے۔ یہ ایک معیار ہے، کسوٹی ہے۔ اگر آپ کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو آپ کامل مسلمان نہیں ہیں، دھوکے باز مسلمان۔ اس لیے کامل مسلمان بنیں، شہادت کی تمنا رکھیں، اور شہادت کی تمنا کے ساتھ ساتھ شہادت کے بازاروں کا رخ بھی کریں۔ ہاں اگر آپ نے کپڑا لینا ہو تو کپڑا مارکیٹ جاتے ہیں، لوہا لینا ہو تو لوہا مارکیٹ جاتے ہیں، اور اگر آپ نے لکڑی لینی ہو تو آپ لکڑ مارکیٹ جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نے جی شہادت لینی ہے، شہادت لینی ہے، اور ساری زندگی وہ محاذ کا نام ہی نہیں لیتا، جہاد کا نام ہی نہیں لیتا۔ بھی آپ نے اگر شہادت لینی ہے تو شہادت تو جہاد کے بازار میں ملے گی، تو آپ بازار کا رخ تو کریں، دھوکہ تو نہ دیں اللہ کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جہاد و مجاہدین اور شہادت کی محبت نصیب فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا گناہ ہے خودکشی۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ پر شدید ترین وعید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ اسی طرح جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم میں اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے یعنی تیر و تلوار بندوق سے خودکشی کی تو لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں مارتا رہے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور دوسری حدیث جو بخاری میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص پھندا لگا کر خودکشی کرے یا اپنے آپ کو نیزہ مار کر خودکشی کرے یا آگ لگا کر خودکشی کرے، جہنم میں اس کی یہی سزا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نیزے سے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تاہم اتنی سخت وعیدوں کے باوجود یہ شخص مسلمان ہے اور اس کے تمام احکام وہی ہیں جو مسلمان مردوں کے ہیں، لہٰذا اسے غسل دیا جائے اور جنازہ اور تکفین و تدفین عام مسلمانوں کی طرح ہوگی، البتہ اس کے جنازہ میں اکابر اہل علم اور مقتدی حضرات شرکت نہ کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں پر اس گناہ کی شناعت واضح ہو اور آئندہ کوئی دوسرا مسلمان اس گناہ کی جسارت نہ کر سکے۔